باقاعدہ طور پر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے۔ جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں رہے بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا اس موضوع کے اوپر ایک پروگرام پہلے اکتوبر میں بھی ہو چکا ہے، حجاب، چہرے کا پردہ اور اس سے متعلق مسلمان خواتین کو درپیش چیلنجز اور مشکلات۔ چونکہ یہ موضوع بہت وسیع ہے اور ہر دور میں ہی اس سے متعلق چیلنجز اور کنفیوژنس کا سامنا ہم سب کو رہا ہے، لہٰذا پہلے پروگرام کے بعد ہمیں کچھ سوالات موصول ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ ضرورت سمجھی گئی کہ ان سوالات کے جواب ہم ایک پروگرام کی صورت میں دیں۔ آج کا ڈسکشن انشاءاللہ انہی سوالات کے جوابات پر ہوگا، اور آپ میں سے ڈیورنگ دا پروگرام اگر آپ سب کو کوئی اور سوال بھی پوچھنا ہو تو چیٹ باکس میں آپ لکھ کر وہ سوال انشاءاللہ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ آج ہمیں ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ایک بار پھر ڈاکٹر سیما ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے سوال جو ہیں ان کے سامنے ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پر بھی حیران ہیں اور سائنس کی ترقی پر بھی حیران ہیں کہ ایک سنگاپور میں بیٹھا ہوا ہے، ایک کراچی میں، اور کچھ لوگ جدہ میں، اور ہم بات کر پا رہے ہیں آپس میں، ماشاء اللہ۔ جی الحمدللہ۔ میں اصل میں 1 منٹ کے لیے روکی تھی، آپ پہ بہت زور کا ایک تھنڈر ہوا، پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس کی آواز آئی نہیں تو میں ایک دم سے خود بھی وہ ہو گئی کہ بہت شدید اس وقت یہاں پر تھنڈر اسٹارم چل رہا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ آسانیاں دے۔ اچھا، اب ہم اپنا جو سوال ہے انشاءاللہ سیمنتی آپ ایک ایک کر کے ہم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ سوال تھے، اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہم آج کل خود مشاہدہ بھی کرتے ہیں اور بہت سی مائیں پوچھتی بھی ہیں ہم سے کہ ہم خود پردہ کر رہے ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کو اس چیز کے لیے قائل نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے اگر ہم کوئی پریکٹیکل ٹپس مل جائیں جن سے ہم اپنی بیٹیوں کے لحاظ سے ان کی اس بارے میں ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کر سکیں۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے میری وہ پوزیشن نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کچھ فتوے کی شکل میں کوئی چیز دے سکوں، اور یا یہ کہ آپ کے سامنے کوئی کنکلوزیو ایک ایسا اس کا اگر جواب ہوتا لوگوں کے پاس تو ظاہر ہے وہ ہمارے پاس بھی پہنچ چکا ہوتا، یا جس کو ہم کنکلوزیو مان لیتے۔
تو اللہ سے بس یہ دعا ہے کہ میں جو بات رکھوں گی وہ کچھ جگ بیتی ہوگی، کچھ آپ بیتی ہوگی، کچھ جو ذاتی تجربہ ہے اور جو ہم نے دیکھا ہے اطراف میں، اور جو اس پروسیس سے گزرے ہیں۔ ابتدا میں سمجھتی ہوں کہ سورہ آل عمران کی جو آخری رکوع کی ایک آیت کا جو حصہ ہے نا، کہ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی جب لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ میں تم میں سے کسی کا اجر ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم ایک ہی طرح سے آپس میں، ایک ہی طرح سے بعضکم من بعض، تم لوگ آپس میں ایک ہی جیسے ہو۔ یعنی اجر کے لحاظ سے جو میری اسٹرگل ہے اور اس اسٹرگل کے لیے مجھے جو اجر ملنا ہے، اور جو مردوں کو ان کی جو اسٹرگل ہے اس کا جو اجر ملنا ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ ایکول ہے۔ اچھا، میں سوچتی رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیں سوال کرنا ایک جو ہیومن نیچر ہے نا، وہ اس کی وہ ایک بہت اچھی مطلب علامت ہوتی ہے، سوال کرنا اگر بات کو سمجھنے کے لیے ہو، اور سوال کرنا اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہو، تو ایک اچھے ذہن کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں سوالات بھی کرتا ہے، اور ان کے جوابات پھر ہمیں سوچنے کے اس کے لیے مجبور کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین کے پاس سوالات ہوتے تھے، لیکن سوالات کی نوعیت کسی حکم کو چیلنج کرنے والی یا اس حکم کو آ، نہ ماننے کی اسپرٹ کے ساتھ، یا اس حکم کے بارے میں ایک سوال کرنے کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ اجر کے حساب سے جتنے بھی سوالات ہیں آپ دیکھیں وہ اجر کے حساب سے ہے۔ ایک خاتون آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسماء بنت یزید، اور انہوں نے پوچھا کہ ہم یہ اور یہ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں اور چکی پیستی ہیں اور بچوں کو پالتی ہیں اور سب کچھ کرتی ہیں، اور مرد یہ جمعہ پڑھتے ہیں اور جنازے میں جاتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، ہمارا اجر کا کیا ہوگا معاملہ؟ تو سوال یہ، کوشچن یہ نہیں تھا کہ جو میں کر رہی ہوں وہ کیوں کر رہی ہوں، جو وہ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اور میں اور وہ برابر کیسے، مطلب ایک ہی جیسا ٹاسک کیوں نہ کریں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہیں وہ کرنے پر وہی اجر ملے گا جو ان کو وہ کرنے پر مل رہا ہے، تو وہ اس بات کے اوپر راضی جو تھی وہ چلی گئی تھی۔ تو سوال جو ہے وہ ٹھیک ہے جو بھی ہے۔ اب اس میں جو پردے اور حجاب کا اور بچیوں کا جو معاملہ ہے، یہ جو بات آپ نے پوچھی ہے، تو اس میں تو ایک چیز یہ دیکھنے والی ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں جس دور میں بھی رہ رہی ہوں اس دور کے چیلنجز کیا ہیں، اور جو چیلنجز ہیں ظاہر ہے ہر دور کے الگ طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن ان کو سم اپ کر دیا گیا ہے قرآن میں مختلف انداز میں، کہ یا تو تمہارے دین کا چیلنج ہوگا، یا تمہارے معاشرتی چیلنجز ہوں گے، یا تمہارے مطلب مال کے چیلنجز ہوں گے، یا تمہارے اپنے پاور کے چیلنجز ہوں گے۔ یہی چیلنجز ہے جس کو سورہ کہف کے اندر اور علم کے لحاظ سے بھی اس میں، اور درمیان میں شیطان کا تذکرہ ہے کہ شیطان اصل میں مختلف طریقے سے ہمارے ذہن کو کے ساتھ یہ کام کرتا ہے۔ تو میں اس بات کو دیکھوں کہ اور ان چیلنجز کی وجہ سے آئیڈینٹی کرائسس ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں نا، تو میرے پاس کیا چیز ہے؟ کیا میں مسلمان بننے اور رہنے کی صرف خواہش رکھتی ہوں، جنت میں جانے کی صرف خواہش ہے، یا میں حقیقتاً اس کے لیے کوشش کرتی اور کرنا چاہتی ہوں؟ اور بچیوں کا جہاں تک معاملہ ہے کہ میں خود کر رہی ہوں اور بچیوں کو نہیں کرا پا رہی ہوں، تو ہمیں ذرا سا اس کو دیکھنا چاہیے کہ میری اپنی جرنی کیا تھی، میرا اپنا تجربہ، یعنی آپ میں سے ہر وہ شخص کہ جو کہ پردہ کرتا ہے، چہرے کا پردہ کر رہا ہے، حجاب کر رہا ہے، عبایا پہن رہا ہے، جو بھی اس کی جرنی کی جگہ ہے، اور وہ اس جرنی تک وہ وہاں تک پہنچا کیسے، اور وہ کون سی چیز تھی جس نے ہمیں اس سے جوڑ دیا؟ کیا وہ چیز یہ تھی کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہوں؟ وہ چیز یہ تھی کہ یعنی بالکل ابتدائی جو ہمارے ایشوز ہوتے ہیں نا، اس کو میں جتنا بھی اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بیسکس کو چھوڑ کے اگر ہم آگے کی طرف چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بنیادی چیز کو پکڑنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے، آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد بہت سارے جو پزل کے جو پیسز ہیں نا وہ خود اپنی جگہ آ کر بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، اور اس میں ہمیں اس طرح ایک ایک پیس کو لے کر اسٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو بچیوں کا جو معاملہ ہے انیشلی، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے، ان کے اندر آخرت کی فکر جو ہے وہ دی جائے۔ پھر اللہ جو آسانیاں پیدا کرتا ہے تو وہ بھی ہمیں سورہ کہف سے ہی پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ
وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ اللہ تعالیٰ پھر تھپکیاں بھی دیتا ہے انسان کو کانوں پہ تسلی سے، اس کو مطلب وہ اس کی مدد بھی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو چھوڑتا تو نہیں ہے انسان کو، جو انسان اس کے لیے کھڑا ہوگا اس کو کیسے چھوڑ کے الگ الگ ہو جائے گا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ میں اپنا سوچوں کہ میں کس طرح سے اس جرنی میں آئی تھی، اور مجھے کس چیز نے کنونس کیا تھا، میرے اندر کی مسلمان بنے رہنے کی خواہش کتنی شدید ہے، اور مطلب میں نے اس کو کتنا مٹیریلائز کیا ہے، کیا صرف یہ لائکنگ کی حد تک ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسلام آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اسلام کو، اور تو لوگوں نے اسلام کو جس طرح سے وہ آتا تھا اس کو اسی طرح سے وہ قبول کر لیا کرتے تھے، وہ ایک پوری اس اسپرٹ کے ساتھ اسلام کو لیتے تھے کہ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل ہے، یہ میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا یہ امپورٹنٹ رہے گی میرے خیال سے اس میں۔ صحیح، اچھا آپ نے ابھی اس بات کا وہ کیا کہ ہم سب اپنی جرنیز کو خود سوچیں، تو میرے ذہن میں اس سے ہی سوال آ رہا تھا کہ بہت دفعہ ہمیں اس چیز سے ڈر بھی ہوتا ہے کہ ہم بچیوں کو شاید اس بات کا بہت کانشیس بھی کر دیتے ہیں اور ڈرا بھی دیتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کر لیا تو پیچھے نہ ہٹیں، یا پھر ہم کہتے بچوں کو بتاتے بھی ہیں کہ دیر از نو گوئنگ بیک، سوچ سمجھ کے کرنا۔ تو اس چیز کو کس طرح ہم ڈیل کریں؟ کیا یہ مطلب کہ یہ بچیوں کو اس طرح کہنا کہ یا تو ہم آل ہو یا نن ہو، کیونکہ ہمیں اس بات کا خوف بھی بہت ہوتا ہے کہ بچے کر کے پھر چھوڑ نہ دیں اس چیز کو۔ آہ دیکھیں اس میں نا جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب میں شوہر کی بات کروں یا میں بچوں کی بات کروں تو ہم دراصل الگ الگ انسانوں کی بات کر رہے ہیں نا، بچے الگ انسان ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ بچے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خود اکاؤنٹیبل ہیں، خود جواب دہ ہیں۔ جب وہ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر اب ان کے قلم جو ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، ان کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، یہ بات ان کو بھی پتہ ہونی چاہیے اور والدین کو بھی پتہ ہونی چاہیے، اور شوہر جو ہے اس کے بھی ایک اپنے الگ ہیں۔ تو پرابلم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی تربیتی طور پر تو ایک پیج پر نہیں ہوتے ہیں، ہماری تربیت، ہم اپنی کلاسوں میں بھی جا رہے ہیں، ہم قرآن کو سن رہے ہیں، ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بچوں کے لیے وہ پرووائڈ بھی نہیں کیا ایٹماسفیئر کہ جس میں ان کی بھی ایک گروتھ جو ہے وہ دینی لحاظ سے ہو رہی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کچھ چیزوں کو روایات کے طور پہ لیتی ہوں، ان کو دینی اسپرٹ سے نہیں لیتی ہوں، بلکہ ایک کلچرل ایک چیز کے طور پہ میں لیتی ہوں۔ اور بچوں کی کے بارے میں اس کو ہم دیکھیں کہ چونکہ ہم بھی بہت دیر میں جاگتے ہیں بچوں کو کی تربیت کے لیے نا، ہم اس وقت ہم جب تقریباً ان کا بوٹ سیل کر چکی ہوتی ہے نا، تب ہمیں خیال آتا ہے کہ اوہ اب بچی میری بڑی ہو گئی ہے، اب چونکہ یہ باہر پڑھنے کے لیے جا رہی ہے اس لیے میں اس کے ساتھ کچھ کام کرنا شروع کروں، یہ چونکہ وہ کالج میں جا رہی ہے تو اب میں اس کے ساتھ کچھ، مطلب ظاہر ہے وہ تربیت تو بہت شروع سے شروع ہوتی ہے۔ پھر جب یہ اسٹیج آ جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مائیں انگزائٹی کا شکار ہوتی ہیں، مائیں مایوسی کا، گھبراہٹ کا۔ جب یہ اس بات کا ہم شکار ہو جاتے ہیں تو ہم بچوں سے ایک نرمی کے ساتھ بات نہیں کر پاتے، ایک گہرائی سے بات نہیں کر پاتے، ان سے کور ٹاپکس کے اوپر پراپرلی ڈسکس نہیں کر پاتے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ بچوں کے کاموں کو میں اپنی شناخت بنا لیتی ہوں، یعنی یہ میری عزت کا معاملہ ہے کہ میری بیٹی نے پردہ نہیں کیا، یا میری عزت کا معاملہ ہے کہ بچے نے ساتھ یہ کیا۔ بچہ جو ہے یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بچہ اللہ کے حکم کو مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا۔ بچہ میری پراپرٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بچے کے بارے میں یہ نہیں اس کی ایڈلٹ ہوڈ کے بعد وہ مجھ سے نہیں پوچھے گا، یہ بات تو ہے کہ میں نے اس کی تربیت کیسے کی جب تک کہ وہ میری ذمہ داری تھا، اس کے بعد جب وہ ہو گیا تو وہ آگے چلا گیا۔ اب بچے کے معاملے میں پھر یا اگر وہ بچے میری بات نہ مانے تو پھر آپ کو دیکھیں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہم نا بالکل اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو، ایک بے حسی میرے اندر آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے کہ میں غیر ضروری انگزائٹی کا شکار ہوتی ہوں، حالات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، مختلف سینیریوز بدلتے رہتے ہیں، اور لیکن جب میرے اندر غصہ اور دکھ اور فرسٹریشن ہو جاتی ہے تو ہم بچوں کے ساتھ محبت کا اظہار بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک بات تو ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری بچے کے ساتھ محبت انکنڈیشنل ہونی چاہیے، اور ہمیں اس کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، نو میٹر واٹ، تم میری اولاد ہو، میں تمہاری ماں ہوں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور مطلب میں تمہارے لیے موجود ہوں، میں تمہاری دوست ہوں، میں تمہاری بات کو سنوں گی۔ تو جب وہ اپنے فیصلوں کو اون کریں گے تو اس کے لیے اسٹینڈ کریں گے۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے، یہ آل اور نن والی جو سچویشن ہوتی ہے نا، یہ بہت خطرناک سچویشن ہوتی ہے، ادھر تو یہ کہ یا تو یہ سارا کچھ ہو جائے گا یا کچھ بھی نہیں ہوگا۔
ہمیں ہمیشہ کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ایٹ انیشل پوائنٹ کے اوپر ہم کہیں درمیانی نقطے کے اوپر آ جائیں، یعنی اے اور بی کے درمیان سی ایک نقطہ ہم ضرور نکال لیں کہ جس کے اوپر ہم موجود ہوں. اور پھر ہمیں اپنے بات چیت کے راستے کھلے رکھنے چاہیے بچے کے ساتھ، یعنی اللہ کے اوپر ہمیں توکل رکھنا چاہیے. اور یہ بات دیکھنی چاہیے کہ بچہ کے ساتھ جو میں بات کر رہی ہوں وہ اس کی نوعیت مطلب ایمان کے کس اس کے ساتھ ہے. تو اگر میں یہ بات کروں گی، یعنی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم اب ایک کام کرنا جب شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ بتا کر کرنا کہ دیر از نو گوئنگ بیک، اور آپ مطلب یا تو آج کریں گے تو ہمیشہ کے لیے اسی طرح سے، تو ظاہر ہے اس کی سچویشن بدل سکتی ہے بچے کی. وہ امید رکھیں وہ اس سے اور بہتر حالت کے اندر آئے گا، صرف اس جگہ نہیں ہوگا. لیکن اس کو بات کو سمجھانے کی ضرورت ہوگی کہ آپ یعنی کس جگہ پہ وہ کھڑا ہوا ہے اور کہاں اس کو جانا ہے. یہ جرنی اس کو پتا ہونی چاہیے یقیناً. صحیح، بالکل. اور میرا خیال ہے یہ انکنڈیشنل لو والی چیز ہم سب کے لیے بڑی ایک پریکٹیکل پوائنٹ مل گیا ہے ہمیں، کہ ہم بچوں کے ساتھ شاید یہ چیز میں بہت لیک بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور چیز جو بہت ساری مائیں جو بھی سن رہی ہیں وہ بھی یقیناً اس فیلنگ سے گزرتی ہوں گی، اور میرے ساتھ بھی یہ ہے کہ بچوں کا بہت دفعہ اس چیز سے ہم بہرحال ہم ظاہر ہے ایک سملر سچویشنز میں تو ہوتے ہیں، لیکن بچوں کا ایک یہ بار بار یہ ضرور کہنا ہوتا ہے کہ آپ کی تو ساری اسکولنگ اور ساری تربیت پاکستان میں ہوئی تھی، اور اب ظاہر ہے ہم سب اب باہر جب رہ رہے ہیں تو بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ آپ تو اسکول بھی پاکستان میں گئی، آپ کی ساری تربیت پاکستان میں ہوئی، اب یہاں پر بہت ماحول فرق ہے، اور اب آپ یہاں آ کے بھی صرف اپنے قرآن کلاس کے لوگوں سے ملتی ہیں یا پاکستانی لوگوں سے ملتی ہیں، تو جو ڈفرینٹ ایک سوشل سرکل ہوتا ہے اس میں حجاب کرنا یا پردہ کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا کافی مشکل ہے. تو اس لحاظ سے ہم کیسے بچوں کو ڈیل کریں؟ دیکھیے اس میں بھی وہی بات ہے جو میں نے آپ سے کہی کہ ہم کسی ایسی سائیکالوجی میں نہ جائیں بچوں کے سامنے، یہ کسی کے بھی سامنے، کہ میں دنیا کے قرآن ہمارے پاس آنے، یعنی میں آپ کے اپنے سمجھنے کے لیے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو وہ نکات نہیں دے رہی ہوں کہ جو آپ کو بچوں کے سامنے بیٹھ کے کرنے ہیں، بلکہ چونکہ میں انٹرنلی ایک سائیکالوجی میں چلی جاتی ہوں، اس کے بعد آؤٹ ورڈلی بھی میرے معاملات جو ہے نا اسی طریقے سے اسی سائیکالوجی کے تحت چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے نا وہ قیامت تک کے لیے دین آیا ہے. تو اس کے اندر اب حالات اور زمانے ایسے نہیں بدلیں گے کہ اس کا سوال اس بات کا جواب قرآن کے اندر مجھے نہ ملے. دوسری بات یہ ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ گلوبل ورلڈ بن چکی ہے. وہ صرف یہ آج کی بات نہیں ہے، کم از کم پچھلے 50 60 100 سال سے تو یہ اسی طریقے سے کہ لوگوں نے سفر کرنا شروع کر دیا، اور انٹرنیٹ کی بات تو ہر چیز بالکل سامنے ہے. تو مسائل اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے مسائل تقریباً ایک جیسے ہیں، ان کی انٹینسٹی ہو سکتا ہے تھوڑی سی فرق ہو، یا اس وجہ سے فرق ہوگا کہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا لامذہبیت کا شکار ہیں. تو میں پہلے تو اس سائیکالوجی سے باہر نکلوں کہ میں کچھ نہیں جانتی ہوں، میرے بچے بہت عالم فاضل ہیں اور ان کو سب چیزیں پتہ ہے، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ ہے. لیکن بچوں کے ساتھ جب ہم بات کریں گے نا تو ان کو اعتماد میں لے کر اور ان کو مطلب اس بات کا احساس دلا کے، جب آپ ان سے دنیا کے مختلف موضوعات کے اوپر بات کریں گی تب بھی ان کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو کچھ چیزیں پتہ ہیں اور نہیں پتہ. ضروری نہیں کسی ایک ٹاپک پر. آپ دیکھیں کہ اگر ہم اسٹڈی دنیا کی پالیٹکس کی بھی کرتے ہیں تو اس وقت جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے دنیا کا، اس میں ہر طرف ہر ملک میں، یعنی جو ویسٹرن جتنی کنٹریز ہیں اس میں رائٹ ونگ کے لوگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. لیکن اسلامک کنٹریز میں آپ کو اس سے اپوزٹ چیز نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ ابھی تک ہم اسی مائنڈ سیٹ کے اندر ہیں کہ شاید وہی ہم سے بہتر ہیں، اور وہ واپس پلٹ کے اپنی اوریجن کی طرف جا رہے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا امریکہ میں ایک مشہور ان کے رائٹ ونگ کا جو ایک پولیٹیکل فگر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اس لیے کہ وہ پولیٹیکلی لوگوں کو تیار کر رہا تھا. چارلی کرک، اس کو کسی نے قتل کیا، اس کی جو بیوہ تھی اس کا انٹرویو میں دیکھ رہی تھی، اور اس نے یہ بات کہی کہ عورتیں وہی، اور پورا یہ جو وہاں کی موومنٹ ہے رائٹ ونگ کی ان کے پورے ویسٹ کے اندر، وہ یہ کہتی ہے کہ عورت کا مقام گھر ہے، وہ گھر بیٹھے، وہ بچوں کو پالے، وہ شوہر کو باہر نکل کے جاب کرنی چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے وہ سارے تجربے کر کے دیکھ لیے ہیں کہ جس سے ہم ابھی ان کے اوپر قدم رکھ کے اور آگے چلنا چاہ رہے ہیں. اور یہ بات مناسب نہیں ہے، اور مطلب وہ عورت کو اپنے شوہر کے لیے مطلب ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ بات کہ ہم یہاں پڑھیں وہ وہاں پڑھیں، چھوٹا موٹا فرق تو ہو سکتا ہے معاشرتی، لیکن کوئی بڑے اصولی تبدیلی اگر اس کے اندر آ گئی ہے، یہ بات جو ہے نا وہ یہ بات صحیح نہیں ہے.
ہم اور وہ ایک ہی دنیا کے رہنے والے ہیں، ایک ہی دنیا کے باسی ہیں، اور ایک ہی طرح کے چیلنجز سے ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور جو یہ آپ نے بات کہی کہ سوالات ظاہر ہے بچے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک اچھے ذہن ہونے کی نشانی ہے، تو کچھ سوال جو ہمیں بھی آئے تھے اس میں یہ بھی کچھ سوالات تھے کہ بچیاں کہتی ہیں کہ کیا عبایا ہی بس پہننا ضروری ہے، اگر ہم تھوڑے اور کچھ اس طرح کی وہ چیزیں دکھا رہی ہوتی ہیں کہ اگر ہم یہ پہن لیں گے نہیں تو یہ پہن لیں، یا اس کے علاوہ بھی کچھ سوال اس لحاظ سے بھی تھے کہ اگر ہم حجاب کے اوپر کوئی جولری پہننا چاہیں یا جو مخصوص دن ہوتے ہیں اس میں اگر نیل کلر لگانا چاہیں تو اس لحاظ سے پھر کیا ہم کس طرح اس کو ڈیل کریں؟ اچھا دیکھو، اس میں جو بات ہے نا کہ جتنے بھی سوالات ہوں گے نا، پہلے تو ہمیں خود ان سوالات کو اسس کر کے یہ جاننے کی ضرورت ہے ربا، کہ یہ جو سوال ہے نا یہ ایمان سے ریلیٹڈ ہے، یعنی واقعتاً یہ کسی اللہ کے حکم حلال اور حرام سے کنفلکٹ کر رہا ہے، یا یہ کہ یہ فقہی طور پہ کوئی مسئلہ ہے، یا یہ کہ یہ میری روایات کا کوئی مسئلہ ہے۔ ان تینوں کو الگ الگ کرنا ہوگا اور ان تینوں کو الگ الگ ڈیل کرنے کی ضرورت ہوگی، کوئی لیگل مسئلہ ہے یہ۔ اچھا، اور یہ کہ میں یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رہے کہ بچہ کوئی کام میرے خوف سے نہ کرے، بلکہ اللہ کی وجہ سے کام کرے۔ ہم اتنا یہ دیکھتے تھے کامنلی ربا کے لڑکیاں، اور آپ تم نے بھی سنا ہوگا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ گھروں سے کچھ اور انداز میں نکلتی تھیں اور اسکول کالجز میں کسی اور انداز کے اندر پہنچ جاتی تھیں، اور جب واپس جاتی تھیں تو پھر وہ دوبارہ وہی ان کا اٹائر ہو جاتا تھا کہ جو اس میں تو لیکن یہ جو سچویشن ہے کہ آپ اس میں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اگر دین کا معاملہ ہے، اگر ایمان کا معاملہ ہے، تو لباس ایک تو چیز ہے لباس، کہ لباس کے اندر بنیادی چیزیں کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت ہو یا مرد، دونوں کو کیا چیز کا حکم دیا ہے۔ عورت کے لیے لباس کا حکم یہ ہے کہ وہ ساتر ہو، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ ساتر ہو۔ عورت کی سطر عورتوں سے اور باہر نکل کر اندر وہ الگ ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنے، اور مردوں سے کہا گیا وہ عورتوں جیسے لباس نہ پہنے۔ عورتوں کے لیے کچھ اور پابندی ہے، یہ پابندی ہے کہ لباس جو ہے وہ اتنا یعنی زینت والا نہ ہو کہ جو باہر لوگوں کو یہ باہر کے لیے میں بات کر رہی ہوں کہ وہ اٹریکٹ کرے۔ گھروں کے اندر تو وہ جس طرح چاہے پہن سکتی ہیں، چاہے زینت کے ساتھ پہنے، جو بھی لباس اتنا چست نہ ہو کہ جو ان کی فگر کو ظاہر کرے، یا اتنا باریک نہ ہو کہ جو ان کی جسم کو اندر سے ظاہر کرے۔ ان کی پابندی اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کی شکل کچھ اور ہو سکتی ہے۔ شلوار قمیض عرب لوگ تو نہیں پہنتے تھے، ہم پاکستانی لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یہ غیر دینی لباس ہے۔ جب اسلام آیا تھا تو عبائے کی شکل نہیں تھی، بڑی چادروں کی شکل تھی، لیکن اس کے بعد اس کو چینج کر لیا گیا، ہم نے عبائے استعمال کر لیے، کیونکہ اب سوشلی یا آپ کہہ لیں کہ اپنے ماحول کے اندر کلچرلی اور کنوینئنس کے لحاظ سے عورت کا جتنا اب انٹریکشن باہر کے لیے ہو گیا ہے، اس کنوینئنس کے لحاظ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ پریکٹیکل چیز ہے، اور یہ ان تمام آل آف دی ابو جو ہے اس کو چیک کر رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہے۔ اس میں لوگوں نے ماسک پہنا اور نقاب بھی لگایا۔ نقاب کی یہ شکل بھی انیشلی نہیں تھی، اس کے بعد اڈاپٹ ہو کر آگے، جیسے ایک عورت ہے اگر وہ جا کے جاب کر رہی ہے، ڈاکٹر ہے، تو وہ پورا نقاب ایسے گھونگھٹ ڈال کے تو نہیں بیٹھ کے پیشنٹس کو دیکھ سکتی، تو اس کا پھر اس کو وہ کیا گیا۔ تو اس چیز کو دیکھیں کہ اسلامی جو بنیادی چیزیں ان کو کور ہو رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اگر وہ اس کو نماز نہیں پڑھنی ہے، وہ نیل پالش لگا رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نماز پڑھ، اس کو پتا ہے کہ میں اس نیل پالش کی وجہ سے میری نماز نہیں چھوٹے گی، میں مطلب میں اس لیے صرف نہیں لگا رہی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے باہر کے لوگوں کو میری ہاتھ خوبصورت لگے، یعنی مجھے خوبصورت لگ رہے ہیں، میں اچھی لگ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ گھر کے اندر رہتے ہیں لگا رہے ہیں، باہر آپ دیکھ لیں، اب تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت جلدی ریموو بھی کر لیتے ہیں اور صحیح بھی، لیکن اگر وہ لگانا چاہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں۔ لیکن یہ جو فقہ کو بھی اگر ہم دیکھ، لیکن اگر جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ ایمان کی حد تک معاملہ ہے، اگر وہ زینت کے ساتھ باہر نکلنا چاہ رہی ہیں، وہ چاہ رہی ہیں کہ ہم نے حجاب بھی پہنا لیکن کانوں کے بالیاں بھی نظر آ جائیں اور گلے کی چین بھی نظر آ جائے، یہ معاملہ اب دوسرا ہے، اس کو کسی اور طرح سے ڈیل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو اس میں پھر ہمیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فقہی طور پہ ہمیں چیزیں پتہ ہوں۔ بعض چیزوں کی اجازت دی گئی ہے، فقہی طور پہ بعض چیزوں کی اجازت دی گئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ آپ کو فورس کیا گیا ہے کہ آپ ضرور یہ کام کریں. مثلاً جو چہرے کے پردے کی بات ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں جو چاروں فقہا ہیں، اس میں سے صرف امام ابو حنیفہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو چہرے کو کھولا جا سکتا ہے، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرہ ڈھانپنا چاہیے. اب اگر عورتیں چہرے کو اپنے کھول رہی ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کون سا فقیہ ایسا ہے جس نے چہرے کو ڈیکوریٹ کر کے باہر نکالنے کی اجازت دی. اس کو بھی پھر ہمیں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہوگی، اور آپ کو ملے گا کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کہ اس کی یہ جو آیت ہے الا ما ظہر منہا، اس میں اس کی پوری تفسیر کے اندر آپ کو ملے گا کہ کون کون سی چیزیں جو نظر آ سکتی ہے. تو یہ چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم جب ڈیل کر رہے ہیں تو ان کے ایسپیکٹس کیا ہیں ڈفرینٹ. بالکل صحیح. میرا خیال ہے کہ جو یہ والی آپ کی بات ہے کہ چہرہ جو ہے وہ اگر پھر کھلتا ہے تو پھر اس کے ساتھ پھر اس میں میک اپ اور وہ باقی چیزیں بھی پھر ساتھ میں آئی جاتی ہیں، تو لہٰذا اس لحاظ سے بڑی کیئرفل ہونے کی ہم سب کو ضرورت ہے. اچھا، ایک یہ سوال جو ہمارا آخری سوال ہے بچیوں کے سے ریلیٹڈ، اس میں ایک یہ سوال تھا کہ کیا پردے میں رہتے ہوئے ہر کام ممکن ہے؟ جیسے اگر میں باسکٹ بال پلیئر بننا چاہوں یا پائلٹ بننا چاہوں، یا آج کل دیکھ بھی رہے ہیں ہم کہ فوجی افسر بننا چاہوں، تو اس میں صحیح معتدل رائے کیا ہے؟ اس میں دیکھیں، اصل اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک چیز تو ہے میرا شوق، دوسری چیز ہے میری کیپیسٹی، اور تیسری چیز ہے باہر کا پریشر. مثلا اس وقت پوری دنیا کا پریشر ایک مسلمان عورت کے لیے خاص طور پر، اور باقی ساری عورتوں کے لیے عمومی طور پر، یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے، وہ ورک پلیس کے اندر آئے، وہ کھیلوں کے میدان کے اندر آئے، وہ جہاز چلائے، وہ آرمی کے اندر جائے، وہ تمام چیزیں کرے. اور ہماری ماشاءاللہ ISPR جو ہے، اس نے تو اس کے اوپر ڈرامے بھی بنانے شروع کر دیے ہیں کہ کس طرح سے ایک پٹھان لڑکی بھی، اور ایک بلوچ لڑکی بھی، اور ایک سندھی لڑکی بھی، اور ایک ادھر کی لڑکی، اور ادھر کی سب آئیں اور آ کے فوج کے اندر حصہ لیں. باسکٹ بال کی گیم میں پہلے یہاں سے شروع کرتی ہوں آپ کو کہ کیا ہر لڑکی، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اتنی کیپیسٹی پائی جاتی ہے. جہاں پہ باسکٹ بال کی پروفیشنل گیمز ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں سوسائٹی کی کتنی لڑکیاں ہیں جو اس میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، اور کتنی لڑکیاں اس کے اندر ایکچولی اتنی کیپیسٹی رکھتی ہیں کہ وہ آگے آ جائیں، کوالیفائی کر لیں. اگر تو آپ صرف خواتین کے انوائرمنٹ میں کھیل رہے ہیں تو آپ ضرور کھیل لیں، لیکن اگر آپ پبلک پلیسز کے اندر آنا چاہتے ہیں تو میرا خیال سے ایک ایکسیپشنل چیز ہے جس کو الگ سے اس کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی فقہا اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن سر کور کرنے اور ساتھی لباس پہننے پر تو کوئی پابندی میرا نہیں خیال ہوگی. لیکن اس کی اجازت کہاں تک اسلام، اس لیے کہ دیکھیں ہر چیز کی ہمیں اجازت ہمیشہ نہیں مل سکتی. یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ایسا ہی ہے کہ اس میں کچھ چیزوں کی اجازت دی گئی ہے اور کچھ چیزوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے. وہ چیزوں پہ پابندی لگا دی گئی اس کے لیے ہمیں مان لینا چاہیے. اب ایک ڈاکٹر اگر ایک خاتون بننا چاہ رہی ہے تو وہ ضرور ڈاکٹر بنے، آرمی کو جوائن کریں. ہماری ساتھی تھی ڈاکٹر کوثر فردوس، وہ سینیٹر بھی بنی بعد میں. انہوں نے آرمی جوائن کی فاطمہ جناح کالج سے، انہوں نے ٹاپ کیا اپنے پروفیشن کے، اپنی میڈیکل اس کے اندر. آرمی انہوں نے جوائن کی، اور انہوں نے آرمی سے اپنے لیے ایکسیپشن دیا کہ مجھے نقاب کی اجازت دی جائے، اور انہوں نے اجازت دی. تو دیکھیں ایک بات تو ہوتی ہے کہ میں پروفیشنلی کتنا ایکسل کرنا چاہتی ہوں. میں پروفیشنلی اگر ایکسیلنٹ پرسن ہوں تو لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں گے، اور میں اپنی کنڈیشنز کے اوپر بات منواؤں گی. لیکن اگر میں میک اپ کر کے اور اپنے آپ اپنے لباس کے ذریعے یا اپنے انداز کے ذریعے اپنے آپ کو آگے لے جانا چاہتی ہوں، اس کو اسٹیپ اسٹول کے طور پہ یوز کرنا چاہتی ہوں، وہ پھر ایک ہنڈرنس کی بات ہوگی اس کے اندر. لیکن ادروائز اسلام ہمیں کوئی ڈاکٹر بننے کی، ٹیچر بننے کی، یہ کام کرنے کی اجازت بالکل دیتا ہے کہ آپ دیں. آپ کو اگر آرمی کی ٹریننگ لینی ہے آپ لیں، لیکن آپ پورے انوائرمنٹ کو اس کو دیکھیں. تو صرف ایک لباس کا معاملہ نہیں ہے، اس میں اور بہت سارے دوسرے معاملات ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ یعنی ویسٹ کے اندر ایک می ٹو موومنٹ تھی، وہ چلی تھی چند سال پہلے اب سے، اور اس میں بڑے بڑے ایکٹرز جو تھے، ایکٹریسز جو تھی، وہ سامنے آئیں اور انہوں نے ورک پلیس پر ہراسمنٹ کی بات کی. سیکشل ہراسمنٹ ہے، فزیکل ہراسمنٹ ہے، جو جس کو آپ کہتے ہیں ایموشنل ہراسمنٹ ہے، اور وہ وہاں موجود تھا. تو اس میں پردے کی کوئی بات نہیں تھی، اور وہ کوئی مسلمان لوگ بھی نہیں تھے. تو ہمیں صرف ایک پردے کا معاملہ چیلنج نہیں ہوتا، بلکہ بہت ساری دوسری چیزیں ہوتی ہیں جن کو چیلنج کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے.
اور بہت سارے پرابلمس یعنی صرف حجاب کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ ہمارا اپنا. اب اس میں بات یہ آتی ہے کہ میں خود کتنا کنونس ہوں اور میں کتنی کمیٹڈ ہوں اس معاملے کے لیے. اگر میں کمیٹڈ ہوں گی تو میں یہ کام کر سکتی ہوں کہ میں اس کے لیے اسٹینڈ کروں. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک خاتون فینسنگ کے لیے آئی، ابتہاج ان کا نام تھا، اور ایک ابتہال ابو سعد جو تھی وہ مائکروسافٹ کے اندر اے آئی کی اس میں اتنی بالکل ہائر پوزیشن کے اندر پہنچی. اس کی جگہ تھی، وہ وہاں پہ پہنچی، وہ اپنی اپنی صلاحیتوں سے وہاں پہنچی، اپنی محنت سے وہاں پہنچی. لیکن اگر اس نے ایک پوائنٹ کے لیے وہ کھڑی ہوئی، اس نے اسٹینڈ لیا، پوری دنیا کے سامنے اسٹینڈ لیا اور قربانی دی اس کے لیے. اور وہ حجاب کے اندر بھی تھی اور وہ ابائی کے اندر بھی تھی، اور اس کو کوئی پروفیشنلی ایکسلنس کے اندر اس نے ہنڈرنس پیدا نہیں کی تھی. صحیح، بالکل. تو اس میں یہی بات ہمیں سب سے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ صرف لباس ہی ایک چیلنج نہیں ہے، اور ان تمام پروفیشنز اور اس کے ایک ہائٹ پہ پہنچنے کے لیے اور بہت سارے اسلام کے قوانین ہیں جو کہ آپ کو چیلنجز درپیش ہوں گے. تو لہٰذا آپ یہ ایکسیپشنز ہیں، اور بہت زیادہ اس میں ایک پوری جرنی ہوتی ہے کہ آپ ان چیزوں کو، ان سارے آبسٹیکلس کو وہ کرتے ہوئے وہاں تک پہنچیں. اور بالکل بات یہی ہے کہ جب تک آپ اپنے دل سے اس چیز پر جتنے اسٹرانگ ہوں گے، اس حساب سے ہی آپ آسانی سے ان چیلنجز کو پھر ان کا سامنا کر سکتے ہیں. تو اچھا، اب ہماری جو ساری سوالات جو بچیوں سے ریلیٹڈ تھے وہ تو ہو گئے. کچھ سوال ہمارے اس لحاظ سے بھی آئے تھے کہ جو شوہر کے لحاظ سے تھے کہ میں خود تو قائل ہوں پردہ کرنے پہ، اور خود میرا دل بھی چاہتا ہے، لیکن اس میں شوہر کی اجازت نہیں مل پاتی. ان سوالوں کی کچھ ویریشنز بھی تھیں کہ جیسے شوہر جو ہیں وہ سعودی عرب میں اجازت دے دیتے ہیں لیکن باہر نہیں اجازت دیتے، یا اپنے دوستوں کے سامنے اجازت نہیں دیتے، یا اپنی کوئی پروفیشنل جو ان کی وہ ہوتی ہیں اس میں اجازت نہیں دیتے. تو اس لحاظ سے پھر ہم کس طرح اس چیز کو ڈیل کریں؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی تو شادیاں ہو چکی نا، وہ تو جن شوہروں کے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. لیکن اصل میں جرنی شروع ہوتی ہے شادی سے پہلے، یعنی شوہر کی تلاش کرنے کی جرنی. میں اپنی مطلب ہم جن کی بیٹیاں ہیں ان کے لحاظ سے کم از کم یہ بات ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کی بیٹی دینی لحاظ سے کس جگہ پر ہے، اور اس کے کیا مطلب ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس کی، اور جس فرد سے اس کی شادی ہو رہی ہے وہ دینی لحاظ سے کس جگہ پر ہے، اور وہ کس چیز، اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے، وہ کہاں سے کر رہا ہے قبول. اور اگر شادی ہو چکی ہو آپ کی ٹرانسفارمیشن سے پہلے، اور اب آپ بعد میں ٹرانسفارم ہوئی ہیں، تو ظاہر ہے یہ ایک ڈفرینٹ قسم کا چیلنج ہے پھر سامنے جو ہے. اچھا، اب اس میں بھی مجھے یہ سچی بات ہے ربا، ہمیشہ یہ بات لگتی ہے کہ عورتیں بہت ساری چیزیں بالکل مردوں کے کندھے پہ رکھ کے گولیاں چلانے کی عادی ہوتی ہیں، اور وہ ان کے پیچھے چھپ کے وہ سارا کچھ کر رہی ہوتی. پیچھے چھپ کے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک شیل کے طور پہ سامنے ہوتے ہیں کہ شوہر اجازت نہیں دے رہے، ورنہ ہم لوگ بہت کچھ چیزیں شوہر کو ہم مناتے ہیں، راضی کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے بارے میں بھی راضی کرتے ہیں، اپنی اور بہت ساری ایکٹیویٹیز کے لیے راضی کرتے ہیں. تو بات پھر وہیں پر ہی آتی ہے. میں ایسے افراد کو جانتی ہوں جب ہم میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے، اور اس زمانے میں تو پردہ، یعنی اب سے 40-45 سال پرانی بات کر رہی ہوں میں، پاکستانی اتنا عمرہ کرنے بھی نہیں آیا کرتے تھے، اور پاکستانی کی انوائرمنٹ کی بات کر رہی ہوں. اور تم نے بھی میڈیکل کے انوائرمنٹ میں اس کو دیکھا ہوگا ہی تھا کہ مطلب وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ پردہ کر رہے ہیں تو آپ اپنی پڑھائی چھوڑ دیں، آپ میڈیکل کیوں کر رہی ہیں؟ تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، آپ مردوں کو چیک کریں گی، آپ ان کو ایگزامن کریں گی، اور آپ ان کو ان کے ساتھ ان کی ہسٹری بھی لینا ہے، ان کو فزیکلی ایگزامینیشن کرنا ہے، ان سے بات کرنا ہے، آپ کو آپریشن تھیٹر کے اندر موجود ہونا ہے، آپ کو یعنی سارے کام آپ کو کرنے ہیں نا، اور آپ ساتھ میں پردہ بھی کی ہوئی ہے. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے یا تو آپ پردہ چھوڑ دیں یا آپ یہ پروفیشن چھوڑ دیں. لیکن میں نے اسی زمانے میں لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے پردہ کیا، اور وہ مطلب اپنے پروفیشن کے اندر بھی انہوں نے ایکسیل کیا. میں ایسی کئی بچیوں کو جانتی ہوں اس زمانے کی، ہمارے کالج میں ہوتی تھیں، جو یعنی ان کے گھر والے بالکل پردے کے حامی نہیں تھے، اور انہوں نے ان کو پروفیشنل ایجوکیشن ان سے چھڑوا دی، زبردستی فورسفلی ان کو ایکسپوز کیا اپنے نوکروں کے سامنے کہ نہیں، نوکر ہی کھانا سرو کریں گے، جو میل سرونٹ سے جا کے کھانا سرو کریں گے اس بچی کو جو چہرے کا پردہ کر رہی ہے. لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا اس کو، بیکاز دے اونڈ اٹ. انہوں نے، ان کی اپنی جرنی تھی، اس کو انہوں نے ریکگنائز کیا تھا.
تو اب ہمیں اپنے شوہروں کے ساتھ ڈیل کرنے میں بہت پہلے مجھ سے کسی نے بات کی تھی کہ دیکھو، حیا جو ہے نا وہ ایک پودے کی طرح سے ہوتی ہے، ننا سا کھڑا نکلنا شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اتنا بڑا سارا ہو جاتا ہے، بڑی پھر وہ تناور درخت بن چکا ہوتا ہے. لیکن اس پودے کو لگانے کے لیے اور وہ جگانے کی ضرورت ہوتی ہے، مردوں کے اندر حیا جگانے کی ضرورت ہوتی ہے. بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں کہ عورتیں زیادہ باحیا ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک زیادہ ایک شائنس جو ہوتی ہے نا عورت کے اندر زیادہ ہے مرد کے مقابلے میں. یہ فطرت ہے نا، وہ فطرت کو مسخ کر دیں وہ ایک الگ بات ہے. تو مرد کے اندر اس کو جگانے کی ضرورت ہوتی ہے، غیرت اس کے اندر ہوتی ہے، وہ اس کو ایسے اینگل سے آپ سامنے رکھیں بات کہ اس کو بھی لگے کہ ہاں یہ بات اس طریقے سے ہے. پھر اگر آپ جو میں نے پہلے کہا تھا آل اور نن والی کیفیت نہ ہو، کہیں درمیان میں ٹھیک ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نہ کریں، تو وہی جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ دیکھیں چہرے کے پردے کا معاملہ یہ ہے کہ جو ابھی میں نے کہا کہ چاروں فقہا میں سے ایک امام ابو حنیفہ نے اجازت دی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ نے اجازت دی ہے کہ کھولا جا سکتا ہے اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اب تو فتنہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ کوئی بھی ماحول ایسا ہے جس میں فتنہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. پھر امام ابو حنیفہ نے یہ بات تو نہیں کہی تھی کہ آپ کو چہرہ ڈھانکنا جو ہے وہ گناہ کی بات ہے اور غلط بات ہے. اور یہ بات بھی ہے صرف اجازت کی حد تک ہے کہ آپ کر سکتی ہیں اگر آپ کو مطلب جو بھی آپ سچویشن دیکھ کر. اب امام ابو حنیفہ کا ہی واقعہ ایک ہمیں ملتا ہے کہ وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کتنے کپڑے پہ کتنا نشان لگا ہو، گندگی لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا ایک سکہ، آپ جس کو کہہ لیں جیسے اپنی آپ انڈیکس فنگر اور اپنے تھم کو آپ جوڑیں اور جو سرکل جو بنتا ہے وہ جو درمیان کا اتنا حصہ اتنے سے پہ اگر ہے تو نماز ہو جاتی ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد انہی صاحب نے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ اپنے کپڑے پہ لگا ہوا ذرا سا گندگی جو تھی اس کو دھو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں دھو رہے ہیں اس کو؟ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ اتنے بڑے سے بھی نماز ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا جو میں نے تمہیں بتایا تھا وہ فتویٰ تھا اور یہ تقویٰ ہے. تو میں اپنی جرنی، میری تقویٰ کی جرنی ہے یا فتوے کی جرنی ہے؟ میری جرنی رخصت کی جرنی ہے اسلام کے معاملے میں یا عزیمت کی جرنی ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کے پاس فردوس کی طالب ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کے پاس بس ایک میڈیوکر میرا معاملہ ہے کہ مجھے نہیں پتا میں آج کہاں پر ہوں اور کل کہاں پر ہوں. اور یہ بات ہے کہ دیکھیں چہرے میں عورت کے اندر یہ ایک عورت کے اندر بائی نیچر اچھا لگنے کی خواہش ہے. وہ چاہتی ہے کہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے، وہ چاہتی ہے کہ میں خوبصورت لگوں، وہ چاہتی ہے کہ میں نے تو یہ میک اپ کی جو اتنی بڑی انڈسٹری ہمیں جو $1 بلین کی انڈسٹری نظر آتی ہے اور بیوٹی پروڈکٹس کی جو انڈسٹری نظر آتی ہے اور باڈی سلمنگ کی انڈسٹری نظر آتی ہے اور لپس کو کہ فلرز کی انڈسٹری نظر آتی ہے اور باٹکس کی انڈسٹری، یہ ساری عورتوں کے لیے انڈسٹریز ہیں اس لیے کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ خوبصورت لگیں. تو یہ میں اگر ابایا میں چہرہ کور نہیں کرتی ہوں، میں بس ابایا اور وہ رکھتی ہوں، تو پھر مجھے 110% ان تمام چیزوں سے بالکل صاف ستھرا دھلا ہوا چہرہ لے کے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. اگر میں اس کے علاوہ کچھ اور کرتی ہوں میں حرام کمٹ کرتی ہوں. تو اب میں خود سوچ لوں کہ میں کس جگہ کھڑا رہنا چاہتی ہوں. اب وہ معاملہ چاہے شوہر کا ہو تو شوہر کو راضی کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم چہرہ نہیں ڈھکو تو میں اس کے ساتھ اس بات پر آؤں گی کہ میک اپ ذرا بھی نہیں ہوگا. عورتوں کے لیے یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے کہ میں کسی شادی میں جاؤں اور تیار ہو کر نہ جاؤں. مجھے تیار بھی ہو کے جانا ہوتا ہے. جب میں تیار ہو کے باہر نکلتی ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں وہ ٹیررسٹ ہوں جس کے ہاتھ میں بم نہیں ہے لیکن جس کے چہرے پر میک اپ ہے. اور وہ بے شمار مردوں کو گناہ کے اوپر آمادہ کر رہی ہوں میں. اور اس گناہ کے کانسیکوینس میں بعض اوقات اور اکثر اوقات الحمدللہ مطلب ہم بچ جاتے ہیں لیکن کچھ اور عورتیں ماری جاتی ہیں. یہ جو سارے ابیوزز، یہ جو سارے ریپ کے کیسز، یہ سارے مختلف کیسز سامنے آتے ہیں اس میں کہیں تو یعنی مرد کی اپنی ایک کیفیت ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس میں جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جلتی پہ تیل کا جو کام کرتی ہے وہ عورت کا باہر نکلنا اس انداز میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنے تیار ہو کے، اتنی خوشبوؤں کے ساتھ. تو اس کو پھر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی گھر کی معاشرت کیسے بنا رہی ہوں. میں کیا ان بے تکلفی کے ساتھ بیٹھتی ہوں یا میں کھانا الگ رکھتی ہوں؟ میں اس بات کے پر رکھوں کہ مرد الگ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے، عورتیں الگ بیٹھ کے کھانا کھائیں گی. ٹھیک ہے میں بڑی سی چادر لے کر یا کسی اور طریقے سے باہر اس کو رکھ کے سرو کر دوں گی، پھر آپ اس کو دیکھ لیں گے. میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں. اور اس کے اوپر بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کر کے، اللہ تعالیٰ سے بہت مدد مانگ کے، اور سورہ کہف میں ہمیں جو بات سکھائی گئی ہے ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت ہمارے پر دے اور ہمیں صحیح راستہ دکھا دے. تو وہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شوہر بہرحال انسان ہے، اور اس کو بھی اللہ کے ہمیں اس کے ساتھ کنفرنٹ نہیں کرنا. مطلب اصل میں ہم وہی جو بات میں نے بچوں کے معاملے میں کہی تھی نا، کہ ہم مایوسی کا اور انگزائٹی کا اور کنفرنٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اور بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اگر شادی کے 1 مہینے کے بعد ایک پوزیشن پہ تھے تو شادی کے 5 سال بعد بھی وہ اسی پوزیشن پہ رہیں گے. ایک اعتماد کی فضا اور شوہر اور بیوی کے درمیان ہونی چاہیے. جس طرح بچوں اور والدین کے درمیان ہونی چاہیے، اسی طرح شوہر اور بیوی کے درمیان بھی ہونی چاہیے کہ یہ میری بیوی ہے، یہ اس طرح سے اپنا خیال کرتی ہے، اس کو اس چیز سے خوشی ہوتی ہے، اس کو اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے. مجھے پھر وہ الگ پرابلمز ہوتے ہیں کہ جو میں جانتی ہوں ہمارے ملنے والوں میں سے جتنے میں نے اب تک کیسز دیکھے ہیں، اس میں ایک ہی خاتون نے مجھ سے یہ کمپلین کی کہ ان کے شوہر ان کے چہرے سے نقاب کو بالکل کھینچ دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ جب ان کے شوہر ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے وہ چہرہ کور کرتی تھی، اس لیے کہ اب اللہ کے سامنے ان کے پاس عذر یوں نہیں ہے. اب شوہر نہیں ہے تو چلے وہ کام کریں. تو مجھے اپنے لیے راستے نہ بنانے ہوں گے، مجھے سمجھنا ہوگا کہ مجھے کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا. اور وہی بات ہے کہ اپنے خاندان کو اللہ کے ساتھ جوڑنا اور آخرت کی تیاری کرنا، یہ پہلی چیز ہے. اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس کے اندر پھر آتی ہیں انشاءاللہ. جی، اچھا آپ نے کہا کہ ہم باہر نکلیں اور اگر شوہر اجازت نہیں دے رہے تو پھر بالکل بغیر میک اپ کے نکلیں، اور ورنہ چہرہ ڈھکنا ہی ہے ایک بہتر چیز ہے. میں شاید کچھ سوالات میں شاید ایک ڈیولز ایڈوکیٹ والی بات کروں کہ پھر اس بات کا بھی خوف ہوتا ہے نا کہ معاشرے میں ایسی خواتین تو نظر آ رہی ہیں جو پردہ نہیں کر رہی، تو پھر وہی بہتر ان کو لگیں گی، تو اس ایسی انسیکیورٹیز بھی پھر آتی ہیں. تو اس صورتحال میں پھر بہترین طریقہ کیا ہو؟ دیکھو، پھر ایسا ہونا کہ آپ گھر کے اندر اپنے اوپر لہسن ادرک کا بگھار ڈال کے نہیں رکھے نا. گھر میں تیار رہیں. شوہر جب گھر میں آپ ہوتی ہیں، شوہر آپ کے گھر میں ہوتا ہے، اس وقت پوری طرح میک اپ کریں فل میں. اس وقت ہمیں لگتا ہے بیکار ہے میک اپ کرنا، ہمیں لگتا ہے میک اپ کرنا یوزفل اسی وقت ہے جب ہم باہر نکل کے جاتے ہیں. دیکھیں یہ بھی ہماری ایک سائیکالوجی اور مینٹالٹی ہے نا، کتنی الگ ہے. ہم ان کے لیے مطلب پیپل پلیزنگ ہیں ہم، لیکن ہم ہسبینڈ پلیزنگ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہم اچھے لگیں لیکن ہسبینڈ کے ساتھ جو بھی ہو. تو جب میں ہسبینڈ کے ساتھ ایک خوبصورت طریقے سے رہوں گی، خوشبو لگا کے رہوں، میک اپ کر کے رہوں، جولری پہن کے رہوں، اس کو پتا ہے کہ اگر میں باہر ہوں کوئی بات نہیں، میری بیوی نے باہر ایسے نہیں کیے ہوئے، اب وہ گھر میں تو مجھے کم از کم تیار نظر آتی ہے، اچھی نظر آتی ہے. زیادہ بہتر کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو اچھی لگیں. اور یہ ایک انسیکیورٹی لگتی ہے ربا مجھے، کہ ہمیں اس پر نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں. وہی بات ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کمیونیکیشن ہونی چاہیے، اچھی کمیونیکیشن ہو، اچھے فزیکل ٹچ ہوں. یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ کارآمد ہوتی ہیں اور یہ کام کرتی ہیں. اتنی انسیکیور نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ ہمیں لگے کہ ہمارے شوہر بیچارے اتنے دل پھینکیں کہ ہر وقت ہی باہر کی کوئی عورت ان کو اچھے. ہو سکتا ہے وہ عورتیں ان کو پسند نہ آتی ہوں کہ وہ کیوں اس طرح کا میک اپ کر کے نکلتی ہیں، لیکن اگر آتی بھی ہیں تو آپ کے پاس بھی بہت مواقع ہیں کہ شوہر کے سامنے بالکل تیار ہو کے رہیں. صحیح، بالکل. اچھا اب ہم اپنا ایک اور ہمارا جو سوالوں کا وہ تھا وہ اس لحاظ سے تھا کہ جو سسرال میں مسائل پیش آتے ہیں، جیسے کہ خاندان کے بڑوں کا خیال ہوتا ہے کہ پردہ رشتوں میں دراڑ ڈالتا ہے، تو خاص طور پہ چہرے کا پردہ جو ہے کہ مہمان آ رہے ہیں یا خاندان میں بڑے لوگ ہیں، تو ایسی صورتحال میں پھر کیا کیا جائے؟ اچھا، مجھے آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ رشتوں میں دراڑ کپڑوں سے پڑتی ہے یا رویوں سے پڑتی ہے. یہ میرا تو خیال ہے کہ رویے دراڑ ڈالتے ہیں. لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے نہیں پیش آنا، ان کی عزت نہ کرنا، ان کے وہ اگر مہمان کی صورت میں تو ان کا اکرام نہ کرنا، ان کے لیے اچھے کھانے نہ بنانا، ان کی تقریب ہے یا ویسے بھی ان کو تحفے نہ دینا، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی خیریت نہ دریافت کرنا، اگر وہ دکھی ہیں تو ان کے غم میں شرکت نہ کرنا، اگر ان کو مشورے کی ضرورت ہے تو ان کو مشورے نہ دینا. یہ چیزیں ہیں کہ جو اس میں درار ڈالتی ہیں. ایک لڑکی جو پردہ اگر کرتی ہے تو ٹھیک ہے، رشتے داروں کے سامنے وہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ بڑے سے دوپٹے سادہ لے کر ہم آ جائیں ان کے سامنے. ان کو لیکن ہوتا کیا ہے کہ چونکہ میں پردہ کرتی ہوں تو میں اب کچھ بھی نہیں کروں گی، میں ان کی کوئی خدمت ہی نہیں کروں گی.
میں تو پردہ کرتی ہوں، اس لیے میں ان کے سامنے کیسے آؤں گی، میں ان کے لیے کھانا کیوں پکاؤں؟ جب پردہ کر لیتی ہے کوئی لڑکی اور اس کے پاس یہ بھی ہوتا ہے کہ میری تو الگ اسپیس ہونی چاہیے اور میں کسی کی خدمت نہیں کر سکتی، میرے ذمہ اس کی خدمت نہیں ہے، میرے شوہر کی اگر ماں باپ ہیں تو وہ شوہر خدمت کرے، تو یہ جو رویے جو ہے نا یہ تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ہم جمعیت کے ایک پروگرام میں تھے، اس میں کسی نے ایک بات یہ کہی تھی کہ دو چیزیں سسرال والوں کو راضی رکھتی ہیں، ایک خدمت اور دوسرا اپنا مال خرچ کرنا، اور یہ میرا خیال ہے ہر ایک کو راضی رکھتی ہیں، صرف سسرال نہیں۔ تو یا تو ہم خدمت میں ڈنڈی مار رہے ہوں یا ہم مال میں ڈنڈی مار رہے ہوں تو خرابی آتی ہے۔ چہرے کا پردہ کوئی خرابی پیدا نہیں کرتا، آپ کو اس کے لیے راستے بنائیں۔ آپ اپنے گھر میں جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کھانے کو الگ کر لیں، آ کے سلام دعا کریں، بزرگوں کو بیٹھے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ برابر صوفے پر آپ جا کے بیٹھیں گی کہ وہ آپ کے سر پر ہاتھ پھیریں، آپ کو گلے لگائیں، آپ دور صوفے پہ بیٹھ جائیں، سلام دعا کریں، ان کی خیریت دریافت کریں، ان کو اپنے کسی چھوٹے بچے سے، نوکر سے، کسی سے ان کو کھانا پیش، مطلب جو بھی آپ کر سکتی ہے اس میں جتنا گڑ ڈال سکتی ہیں ڈالیں، لیکن اللہ کے حدود کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو پردہ یا لباس مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام کرتا ہے، یہ کام کچھ اور ہی چیز ہوتی ہے جو رشتے خراب کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں یہی بات کہی ہے کہ یعنی شیطان تھا جس نے کہ میرے اور بھائیوں کے درمیان اختلاف ڈالا تھا۔ تو کسی لباس کا تذکرہ کہیں اس میں جو ہے وہ نہیں ملتا۔ اور اب تو دیکھیں کووڈ نے، اللہ تعالیٰ نے جو کووڈ دنیا میں، آپ کے سوالات اور ہیں ربا؟ جی جی، میرے کچھ سوال ابھی بچے ہیں جی تو جی ہم جی کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بس یہ ہمارے ایک سوال جو ورک پلیسز کے متعلق تھا کہ بہت ساری خواتین جو اب اس وقت کچھ لوگوں کی واقعتاً ضرورت بھی ہے، پھر کچھ جو جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا کہ کچھ ایک پش ایجنڈا بھی ہے کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ہو اور یہ سب کچھ ہو، خیر وہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ایک بالعموم جو ورک پلیسز پہ خواتین کا ایک یہ ضرور سوال ہمارے پاس بھی آیا تھا کہ وہ خود کو صحیح طور پر ایکسپریس نہیں کر پاتی یا پردے کے سبب کمیونیکیشن سکلز متاثر ہوتی ہیں۔ تو ایک اس لحاظ سے اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی پروفیشنل گروتھ افیکٹ ہوتی ہے، یعنی آپ بالکل چہرہ ڈھکے ہوئے ہیں تو میٹنگس اٹینڈ کر رہے ہیں یا اپنی پروفائلز پکچرز لگی ہوئی ہوتی ہیں لنکڈ ان پہ اور باقی جگہوں پہ، تو اس لحاظ سے لوگوں کو ایک مشکل پیش آتی ہے کہ ہماری پروفیشنل گروتھ افیکٹ ہوئے گی۔ تو یہ دو چیزیں ورک اچھا، پلیسز کے لحاظ سے سوال تھے۔ دیکھیں تھوڑا سا تو اس پر ہم نے بات کی ہے کہ ورک پلیس کے اوپر اصل چیز جو میٹر کرتی ہے وہ آپ کا پروفیشنلزم ہے۔ اگر آپ اپنے کام کو جانتی ہیں، اگر آپ ویل اکوپڈ ہیں، آپ اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ نے کوئی اسپیشلائزیشن بھی کی ہے، اور آپ اسپیشلائزیشن کرنے میں تو کہیں کوئی پردے کی پابندی، مطلب ایسا نہیں ہے نا، ایون آپ کہیں کے بھی ایگزام دینا چاہیں، بیٹھنا چاہیں تو کوئی آپ چہرے کا پردہ کر رہی ہوں نہ کر رہی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے وہاں پہ ایکسل اگر کیا ہے اور آپ اپنے سبجیکٹ کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں، تو آپ کو ضرور اس کے اندر آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اگر وہ پروفیشنل انوائرمنٹ ہے۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ لنکڈن پہ پروفائل اور سب چیزیں، تو آ، آ، اس میں اب جو لوگ کر رہے ہیں جاب وہ زیادہ اور چہرے کے پردے کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ شاید میرے خیال سے کہ بہتر اس سوال کا جواب دے سکیں گے۔ لیکن جو بات مجھے لگتی ہے کہ ایکسل کرنے والی بات کہ میں پوزیشن کے اعتبار سے مجھے سینیورٹی لیول کے اوپر نہیں لے جایا جاتا یا مجھے پروموشنز نہیں ملتے، تو پروموشنز کے لیے جس طرح بھی میں نے کہا کہ میں اپنی خوبصورتی کو یا اپنے میک اپ کو تو کوئی اسٹیپ اسٹول نہیں بنانا مجھے چاہیے نا، مجھے تو پروفیشنلزم کو بنانا چاہیے۔ اور آپ کو اصل میں یہ دیکھنے کی بات ہے، آر یو اے پرسن آف پرنسپلس اور آر یو اے پرسن آف سم تھنگ ایلس۔ پرنسپلس اگر کوئی ہے تو اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر بائی اینڈ لارج یہ ایک ایٹماسفیئر ہے کہ لوگ پرنسپل سے زیادہ اور دوسری چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں۔ مثلا یہی ہے کہ ایک لڑکی اگر خوبصورت ہے اور وہ لڑکی کسی ایسا لباس پہن کر آئی ہے یا اپنے باس کے ساتھ بہت ایسی بات کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو پروموشن مل جائے گا، لیکن وہ ایک حد تک ہی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتی۔ اور دوسرے مردوں کے معاملے میں آپ دیکھیں، اگر ایک مرد ایسا ہے کہ جو سفارش ہے تعلقات کی بنیاد پہ لوگوں کو ہائر نہیں کرتا، یا وہ رشوت نہیں لیتا، یا وہ کسی سے مطلب کوئی بے ایمانی کے ذریعے کچھ لینا نہیں چاہتا، تو اس کی بھی پروموشن نہیں ہوگی۔ اگر کسی آپ ویسٹرن کنٹریز کے اندر جائیں، بلکہ ہمارے ملکوں میں بھی یہ بات ہے کہ اگر جی آپ پارٹنر بننا چاہ رہے ہیں کمپنی کے، تو آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ آنا ہوگا، اور بیوی ظاہر ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک منگلنگ ہوگی،
اور عورتوں اور مردوں کا اکٹھا ہوگا، تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے، اس کو قربانی دینی پڑے گی کہ مجھے ترقی نہیں ملے گی اس جگہ پر اور میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میں کچھ پرنسپلس کے اوپر کھڑی ہوں، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے یا مجھے دنیا کے اندر اپنی مالی مفادات حاصل کرنے ہیں۔ تو قربانیاں تو دینی، یعنی یہ دین ایسا دین تو نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر آگے اس میں شامل ہو جائیں، پھر کوئی بھی قربانی آپ کو ترقیاں بھی اسی طرح ملیں جس طرح نان مسلمس کے پاس ہیں، آپ کو دنیا بھی اتنی ہی اور ویسے ہی ملے اور اسی طرح ملے جس طرح نان مسلمس لیں، تو یہ قربانیاں دینے کے لیے تو ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ وہ جو ابتحال کی جو مثال ہے، اور ایسے بے شمار لوگ ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں آج کے، جنہوں نے غزہ کی وجہ سے، فلسطین کی کاز کی وجہ سے استعفے دیے ہیں، پروٹیسٹ کیا ہے، نکالے گئے ہیں، مسلمان اور غیر مسلم دونوں، بہت سے غیر مسلم بھی نکالے گئے ہیں، لوگوں نے اپنے آپ کو جلا لیا آگ کے اندر اس کاز کی طرف لوگوں کو توجہ کرنے کے لیے۔ تو جس کاز کے لیے بھی میں کھڑی ہوتی ہوں، مجھے اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں قربانی دے رہی ہوں پردے کی وجہ سے، تو اس پہ تو خوشی منانی چاہیے آپ کو کہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک چیز کو قبول کر لیا کہ آپ یعنی اس قابل ہو سکیں اپنے اس کے لیے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ آپ کا اپنا ڈیسیشن ہوگا، آپ کو اس کو اون کرنا، یعنی پردہ کرنا، یا آپ کو اس کو اون کرنا ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی کنوکشن ہے اس کے لیے اور کتنا کمٹمنٹ ہے۔ صحیح، اور کمیونیکیشن اسکلز جو متاثر ہوتے ہیں چہرے کے پردے کی وجہ کمیونیکیشن سے۔ اسکلز کا تو دیکھیں، کمیونیکیشن اسکلز تو ہم نے کووڈ کا جو میں بات کر رہی تھی نا، کووڈ اللہ تعالیٰ جی کی جی طرف سے ایک بہت بڑی، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بلیسنگ بھی ہے، اگر ہم دیکھیں اس نے بہت چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، بہت طریقے ہمیں سکھائے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہر شخص نے ماسک پہن لیا، ہر شخص نے، مردوں نے اور عورتوں نے، وہ لوگ، وہ ممالک کے جنہوں نے پردے کے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، لیگلی ان کے ہاں یہ چیز آپ کر نہیں سکتے کہ آپ چہرے کا پردہ کریں، وہاں پہ لوگ ویسے مطلب ہیونگ سیڈ دیٹ، وہاں پہ بھی خواتین کرتی ہیں پردہ فرانس جیسے سوسائٹیز میں، لیکن مردوں نے بھی یہ پہن لیا۔ تو اس میں اب آپ اگر دیکھیں کوئی ماسک لگایا ہوا ہو یا کوئی نقاب لگایا ہوا ہو اور وہ آپ کے سامنے مسکرائے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مسکرا رہا ہے، اگر وہ روئے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ رو رہا ہے۔ ہم نے کمیونیکیٹ کیا، ہر طرح سے کمیونیکیٹ کیا، ہم نے آن لائن، ساری دنیا آن لائن چلی گئی، ہم نے آن لائن ابھی بھی بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا میں کس موڈ میں پروگرام کر رہی ہوں، بول رہی ہوں، حالانکہ آپ تو میرا چہرہ بالکل بھی نہیں دیکھ پا رہی ہیں۔ تو بالکل اب باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے، ایک تو آپ کی مطلب ایک فیشل ایکسپریشن آف کورس ہوتے ہیں، لیکن ایک بات تو یہ کہ اب 100% آف دا ٹائم مردوں کے ساتھ ڈیل تو نہیں کر رہی ہوتی، مطلب یہ ہمارا اسمپشن کیسے ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ بالکل ڈیل نہیں کریں گے، مردوں کے ساتھ ہم ہر وقت ڈیل نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمیں مطلب ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات واقعہ بتاتی ہوں، پچھلے دنوں یہاں پر ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی پرنسپل ہیں، ان کو آئی ایل او کی طرف سے سوئٹزرلینڈ میں بلایا گیا تھا اسپیچ کے لیے، ان کو اپنا انپٹ بھی وہاں دینا تھا۔ تو جانے سے پہلے جب لاسٹ ڈے، یہ تقریباً سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا، اور ان کے ویزا وغیرہ کی ساری اپروول آ گئی تھی اور سب کچھ ہو گیا تھا، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ پرسنلی آپ کی نیڈس کیا ہیں، آپ کو کس طرح کی چیزیں جیسے فوڈ میں اور اس میں اور اس میں کیا چاہیے، تو اس نے یہ بتایا کہ میں نقاب کرتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن نقاب کے ساتھ تو آپ یو این کی کسی بھی کانفرنس اس کے اندر آپ اسپیچ نہیں کر سکتی ہیں، تو اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ کو نقاب کرنا ہے کہ آپ کو یہاں پہ آ کے ریپرزینٹ کرنا ہے۔ تو ان کا میرے پاس آیا کہ اب کیا کروں میں سیما باجی، اب کل تو مجھے جانا ہے، اور اب وہ تو کہہ رہے ہیں نقاب کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ میں ان سے کہا ماسک لے جاؤ، میرے پاس وہ کپڑے والا ماسک ہے جو پورے چہرے کو جو کور، اور سبھی کے پاس وہ ماسک ہوتے بھی ہیں۔ تو وہ آ کے لے کے گئی، اور اس کے ساتھ ان کو پرمیشن دی گئی، اور انہوں نے وہاں پہ تقریر کی۔ تو اگر صرف مسئلہ ایکسپریشن کا ہوتا اور آواز نہ جانے کا ہوتا تو پھر ماسک کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تھی، تو وہ تو ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے مینٹل بلاکس بھی ہیں اس کے اندر نا، تو ایسا نہیں ہے ایکسپریشن، مطلب خواتین بڑے آرام سے، وہی میں کہتی ہوں، ہم بینگ دا ڈاکٹرز، ہم لوگ ہاسپٹل میں جب ہوتے تھے تو سارا کچھ کرتے تھے، سب ڈاکٹر، ہم ہسٹری بھی لیتے ہیں، ہم ایگزامینیشن بھی کرتے ہیں، ہم آپ آپریشن تھیٹر کے اندر دیکھیں سارے سرجن جو ہیں پورا منہ کور کیے ہوئے ہوتے ہیں اور سرجری کر رہے ہوتے ہیں، جی تو جی بالکل، کمیونیکیشن منہ تو اور ہوتی ہاتھ ہے، سب کورڈ ہوتا ہے وہاں پہ۔ سب کچھ کور ہوتا ہے، ہر چیز کور ہوتی ہے۔ ہم نے ٹریول کیا کووڈ کے زمانے میں، تو جو ایئر ہوسٹس تھی قطر ایئر ویز کی،
وہ بالکل اسپیس سوٹ پہنی ہوئی تھی، مطلب میں اس کی تصویر کبھی ابھی بھی میں نے اس کی لی تھی تصویر میرے ساتھ ہے، اور وہ بالکل سامنے ایک جو آتا تھا فیس پہ شیلڈ لگانا اور آئیز کے اوپر گوگلز پہننا، کچھ بھی نظر مطلب آپ دیکھیں، لیکن وہ پوری طریقے سے مجھے پتا چل رہا تھا کہ وہ ہنس بھی رہی ہے، مسکرا بھی رہی ہے، میرے سارے وہ لکھ بھی رہی ہے کہ جو میری ضرورت تھی، جو کچھ میرے آرڈر وہ لینے کے لیے آئی تھی، اس نے سب کچھ لکھا بھی تھا، لیکن پوری طرح کور تھی، بالکل اسپیس سوٹ کے اندر تھی وہ نا. تو کووڈ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مطلب ہمارے سامنے لایا بھی تھا کہ ہمارے بہت سارے لیم ایکسکیوز اس کے ذریعے سے ہٹ جائیں شاید. صحیح. اچھا، ایک لاسٹ ہمارا وقت بھی اب مکمل ہو رہا ہے، بس ایک سوال جو شاید ہم سب نے جب یہ فلسطین وغیرہ کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں تو ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں کی جو خواتین ہوتی ہیں، ویسے ان کے سر تو بالکل ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ کہ وہ ہل بھی نہیں رہے ہوتے، ان کے حجاب بہت اچھے سے پنڈ اپ ہوتے ہیں، لیکن چہرے کے پردے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر میجورٹی ہمیں نظر نہیں آئی کہ وہ لوگ چہرے کا پردہ کرتے ہوں. اور جبکہ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ تو اہل زبان ہیں، عرب ہیں، تو اس لحاظ سے پھر ہم اس کو کس طرح اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ یہ چیز ہمارے ذہنوں میں آتا تو ہے سوال دیکھ ربا، کر. اب یہ سوالات سے نا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کسی طرح سے ہمیں یہ گنجائش مل جائے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو میں تو یہ نہیں کہنے والی ہوں آپ سے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ چہرے کا پردہ ہے، چاہے وہ کوئی عرب مجھ سے جا کے آرگیومنٹ کرے کہ نہیں ہے اور مجھے عربی آتی ہے، میں اس بات کو نہیں مانتی ہوں، اس لیے کہ میرے لیے جو اصل کرائٹیریا ہے وہ قرآن اور سنت ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے اور اس کی تفاسیر میں بات موجود ہے، اور ہمیں سنت سے یہ بات ثابت ہے، اور صحابہ کرام نے اس بات کو کر کے دکھایا ہے کہ کس طرح پردہ کرنا چاہیے، کہ ایک آنکھ کھلی رکھی ہے، دو آنکھیں کھلی رکھی اور باقی سارا کا سارا ڈھک گیا. تو اور صحابیات جو تھیں انہوں نے کیا کیا، اور میرا تو کرائٹیریا وہی ہے، قرآن کو میں قرآن سے سمجھوں، قرآن کو میں سنت سے سمجھوں، حدیث سے سمجھوں، صحابہ کرام سے سمجھوں، صحابیات سے سمجھوں. میرے لیے فلسطینی یا سعودی یا کسی بھی عالم کی بیوی یہ میرا کرائٹیریا نہیں، اور نہیں ہونا چاہیے. میرا کرائٹیریا جو ہے، اور میرا اس پہ دل بالکل 100% مطمئن ہے کہ چہرے کا پردہ ہے، اور یہ قرآن و سنت سے کسی کی اختراع نہیں ہے. وہی میں نے کہا کہ چاروں فقہا نے یہ بات کہی ہے کہ یہ چہرے کا پردہ ہے. اور جن فقہا نے حضرت امام ابو حنیفہ نے جب یہ بات کہی ہے کہ بعض حالات میں کھولا جا سکتا ہے، تو بعض حالات میں کھولا جا سکتا ہے، بس اتنی ہی گنجائش ہے. اس گنجائش کو میں کتنا ایکسپینڈ کرنا چاہ رہی ہوں یہ تو پھر ہر ایک کا اپنا اپنی اپنی بات ہوگی، لیکن اس کے اندر بھی کسی قسم کے میک اپ کی کوئی گنجائش نہیں. میں اس بات کو جتنا ایمفیسائز کر سکتی ہوں میں کروں گی اس میں، اس لیے کہ دیکھیں ہم میں سے جو بھی ہماری بہنیں چہرے کا پردہ نہیں کرتی ہیں اور چہرہ کھولتی ہیں، وہ مجھے بتائیں کتنی دفعہ وہ شادیوں میں دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ شرکت انہوں نے کی ہے، وہ اپنے گھروں سے نکلی اور میک اپ نہیں تھا، تیار نہیں تھی، چاہے وہ کتنا سٹل میک اپ ہو اور چاہے وہ کتنا گاڈی قسم کا میک اپ ہو، لیکن وہ رہتا ہے موجود. تو صحیح، فلسطین بالکل. کی عورتوں کی طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کی بھی تو ذرا عادت ہو جائے نا. پہلے اگر ہم ان کے لیے ایک ایک اس جنگ سے یہ لے رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو اس جنگ سے یہ بھی تو لیں کہ بہت سارے دنوں تک بغیر نہائے بھی رہا جا سکتا ہے، بغیر کھائے پیے بھی رہا جا سکتا ہے، بمبارمنٹ میں بھی رہا جا سکتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا جا سکتا ہے، وہ سب بھی تو لے لینا ہم. یہ بالکل میرا خیال یہ ہے بہت اچھا ہے، میٹھا بہترین. میٹھا ہاف اور کڑوا کڑوا تھو. تو میرا خیال ہے ہم سب اپنے بہترین جج ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے اس سب سے وہ یہی ہے نا کہ ہم اپنے آپ سے تو جھوٹ نہیں بول سکتے، تو آپ کو دل میں یقیناً پتہ ہوتا ہے کہ ہم جب سوال کر رہے ہیں تو آخر اس کے اندر سے کیا مقصد ہے. لہٰذا یہ ہے کہ ہم سب کو بہت ضرورت ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہت اچھے سے اس کو وہ کرتے رہیں، بار بار اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی انٹینشنس کو بھی. اور یقیناً ہم سب کے ایمان کا لیول بھی اوپر نیچے بار بار ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے سوال اگر ذہن میں آئے تو یقیناً ہمیں پھر اللہ سے اپنا تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اپنے باقی چیزوں کے اوپر بیسس جو آپ نے شروع میں مینشن کی کہ ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے ہمارا وقت تو ختم ہو گیا ابھی ہے اب. چند منٹ ہیں ابھی ہمارے پاس، ابھی میرے خیال سے 6-7 یہاں 2 منٹ ہیں یہاں پر میرے جی پاس. تو جی. میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں بچوں کی تربیت کے لحاظ سے، کہ بچوں کو ہم جب دیکھتے ہیں نا سورہ کہف آپ پڑھے، ہر جمعے ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اس میں جو بچے نکل کر آئے تھے نا وہ ان کا اپنا ایک فیصلہ تھا، ماں باپ ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ دنیا کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور ایک اجتماعیت کے ساتھ بچوں کو جوڑے اور بچوں کی تربیت میں
فرسٹریشن کے بجائے اور اپنی پراپرٹی سمجھنے کے بجائے اور اپنی عزت کا مسئلہ سمجھنے کے بجائے ان کو اللہ کے دین سے جوڑنے کی فکر کریں. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں، پردے سے الگ ہٹ کر ہے، لڑکوں کی مثال ہے، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اپروچ کیسے کیے جائے. دو مائیں جنہوں نے رابطہ کیا، ان میں سے ایک ماں نے یہ کہا کہ وہ انہوں نے اپنے بچے کی بالکل کوئی دینی تربیت نہیں کی تھی. بچہ کالج گیا اور کالج جا کے اس نے کوئی کسی لڑکی سے دوستی کی، اور لڑکی وہ مسلمان ہی تھی جس سے اس نے دوستی کی، لڑکا ہی پاکستانی تھا. جب وہ اس نے اپنے والدین کو بتایا تو مطلب والدین نے تو اس سے بالکل قطع تعلق ہی کر لی کہ ہمیں آپ سے تعلق ہی نہیں رکھا، تم نے ہماری بے عزتی کر دی، ہمیں ذلیل کر دیا، ہمارے خاندان میں کسی نے یہ کام نہیں کیا. دیکھیں یہاں پر انہوں نے پھر بھی اللہ سے نہیں جوڑا، یہ خاندان کا معاملہ تھا. اور اس کے بعد چونکہ ہماری مرضی کے خلاف ایک کام کیا اور تم نے نہیں سنی، تو اب یہ ہماری بے عزتی کی، ہم تم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. دوسری فیملی تھی جس نے شروع سے اپنے بچے کو دینی تعلیم دی اور بچے کو ہر چیز کو پروز اینڈ کونس بتائے، اور اس کے بعد انہوں نے بچے کو بھیجا، اور پھر ان کے بچے نے بھی کسی سے دوستی کی، اور وہ دوستی جس سے کی وہ لڑکی مسلمان بھی نہیں تھی. تو وہ پھر بچہ آیا اپنے والدین کے پاس لے کر اس بات کو، اور ان کے والدین نے بیٹھ کے اس کو سمجھایا. ماں بھی روئی، مطلب بیٹے کو انہوں نے گلے سے بھی لگایا اور یہ کہا کہ وہ لڑکی جس کے ساتھ تم رہ رہے ہو، اس لڑکی کی بھی ایک عزت ہے، اس کے حقوق ہیں جس کو ملنے چاہیے. تو ہم تمہارے سامنے 3 آپشن رکھتے ہیں، تم ان 3 میں سے وقت میں دیتے ہیں، تم سوچ کے وہ کرو کہ یا تو تم اس تعلق کو ختم کر دو اور یہ حلال تمہاری ہوگی چوائس، یا پھر تم اس لڑکی سے نکاح کر لو، یہ بھی حلال ہے، اور یا پھر اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لو، تمہارے خود فیصلہ ہے. اور بالآخر وہ کہتی ہیں کہ ہفتہ 10 دن کے بعد وہ بچہ آیا، اس نے کہا نہیں میں یہ تعلق ختم کر رہا ہوں. روئے، سب کچھ ہوا، انہوں نے سمجھا، بچے کی تکلیف کو محسوس کیا. لیکن دیکھیں تربیت ضائع نہیں جاتی، اور آپ کو اپروچ کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، کس طرح ہمیں اپروچ کرنا چاہیے. میں اپنی یہ اس بات کے ساتھ پھر ختم کرتی ہوں. انشاءاللہ اللہ کرے کہ جو بات ہم نے آج سنی اور کہی ہے، اللہ اس کے بہترین پہلو کی طرف ہماری رہنمائی کرے، اور ہمارے دلوں کو اسلام کے قوانین اور احکام اور ان کے مطالبات کے لیے دلوں کو وسیع اور کشادہ کر دے، اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم، جزاک اللہ خیر.